دنیا کی سب سے بڑی جیل مقبوضہ جموں کشمیر، جہاں 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوج 69 کشمیریوں پر مسلسل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ ہندوستان کی سرکار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے شوہر کو جو ہے عدالتی قتل یا جیل کا اندر قتل کرنے کا جو منصوبہ جس تیزی سے کیا ہوا ہے۔ پانی کی بھی جو سپلائی ہے وہ بہت لمیٹڈ دی جاتی ہے، ان فزیکلی بھی مارا پیٹا گیا ان کے، اگر یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو گیا گاڈ فاربڈ تو یہ 100% نہیں، یہ 1000% ہے، یہ نیوکلیر کی طرف جائے گا۔ کشمیری اپنی شناخت مانگ رہے ہیں، بس یہ ہے ہمارا مسئلہ، اور اس کے پیچھے آپ پوری انسانیت کو قتل کرنے کا رسک لے لیں گے جو مودی کے ہاتھ میں نیوکلیر کمانڈز ہیں، جو کہ اس پاگل حد تک مطلب اس نے پورے انڈیا کو ختم کر دینا ہے۔ یہ اس کو واقعی کوئی مینٹل ایشو ہے جو کہ کچھ بھی نہیں، اس کے مطلب یہ عقل سے بالکل ہی خالی ہے، صرف نفرت۔ آئی ایم ٹیلنگ یو ہی از سیریسلی اے مینٹل پیشنٹ۔ تو جب پوری قوم نکلے گی نا باہر تو پورا انڈیا ہل جائے گا۔ ایک ہائیڈروجن بام ہے یاسین ملک کو قتل کرنا۔ تبھی تو راہل گاندھی نے اتنی بڑی موومنٹ آن فٹ شروع نہیں کی، اسکوٹر پہ نکلتا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ بھارت جوڑو، کیونکہ اندر سے ان کو سب کو پتا ہے کہ انڈیا ٹوٹ رہا ہے۔ زرگر ایک لڑکا 24 ایئر اولڈ، اور اس کو انہوں نے ابڈکٹ کیا، غائب کیا، تو ایک دن یہ آئے ان کے گھر پہ آرمی والے، اور انہوں نے ایک لفافہ 2 کلو گوشت کا اس کا۔ یہ ہے کشمیر کی والدہ کو کھویا ابھی 15 جنوری کو ان کی شہادت ہوئی۔ شی واز پوائزنڈ را کے ٹینٹیکل سے۔ بچی نے تو پیدا ہوتے ہی سفر کیا، مطلب یہ پیدا ہوتے ہی اس نے دوریاں، غم، دکھ اور تحریک دیکھی۔ باڈی سرچ، ایک بیبی کی پیمپر پھاڑے، اس کے دودھ پھینکے، اس کے بال پل کیے، گن بٹس مطلب گنز نکال کے اتنی بڑی بڑی اس کے اوپر ہیوج گنز۔ بچی نے بار بار پوچھا پاپا ویئر آر یو گوئنگ، ویئر آر یو گوئنگ، بار بار ریپیٹ کیا کہاں جا، تو اسپیکر پہ تھا فون کیونکہ میں بھی سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں۔ وہ آخری بات، ہاں وہ آخری الفاظ سن کے۔ السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل مقبوضہ جموں کشمیر، جہاں 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوج 69 کشمیریوں پر مسلسل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ وہاں جس شخص نے بھی آواز اٹھائی ہے ان کے خلاف ضرور کارروائی ہوئی ہے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور بے گناہ ہزاروں کشمیری ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کے جو رہنما ہیں آج ان کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ایک استخارہ ہیں استقامت کا، جس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ عمر قید کی سزا ان کو سنائی، ظاہر یہ عدالت نے نہیں سنائی بلکہ یہ وہاں کی حکومت نے فیصلہ سنایا جو عدالت کے ذریعے ہم تو آپ تک سامنے آیا ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے کہ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کی کیا صورتحال ہے۔ را کا انفلوئنس جو بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ تو بہت ہی ایک پاکستان کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں را کے ایجنٹ پکڑے بھی گئے ہیں، ان کی کارروائیاں بے نقاب بھی ہوئی ہیں، اور ان کے خلاف اب کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ جو مکروہ چہرہ ہے ہندوستان کا وہ آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان سے ہمیشہ ہی آوازیں اٹھتی رہی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، اور جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے جی یاسین ملک صاحب۔ یاسین ملک صاحب ظاہر ہے ایک استخارہ اور ہمت کا، جنہوں نے ایک آواز دی مقبوضہ جموں کشمیر کے رہنے والے لوگوں کو، انسانی حقوق کے حوالے سے بہت انہوں نے کام کیا، آواز بلند کی، یہی ان کا سب سے بڑا جرم ٹھہرا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ان کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائی ہیں، اور یاسین ملک صاحب کے حوالے سے آگے چل کر پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ NIA نے جو کچھ کہا ہے، اور اب ایک اپیل بھی دائر کر دی ہے انہوں نے عمر قید کی سزا کے بعد، وہ چاہتے ہیں کہ سزائے موت دی جائے ان کو، اور اس کیس پہ بھی میں آؤں گا، قانونی پہلو پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتائیے اب تک کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو آپ نے انوائٹ کیا۔ اس وقت تو دن بدن بہت خوفناک حد تک ان کے کیسز جا رہے ہیں، اور ان کو نہ صرف عدالتوں کے تھرو جو ہے بلیک ٹیررزم کیا جا رہا ہے، جوڈیشل ٹیررزم کیا جا رہا ہے، بلکہ ان سائڈ دا پرزن بھی جو ان کا فزیکل اور مینٹل ٹارچر بڑھتا جا رہا ہے، اور 5x7 فیٹ کا ڈیتھ سیل ہے، اور 6.5 سالوں سے ان کو ریسٹ کیا ہوا ہے قید تنہائی میں۔ کوئی لائٹ نہیں ہے وہاں پہ، مطلب نیچرل لائٹ نہیں اتنے سالوں سے، اور اسی کمپاؤنڈ میں ان کو دن میں آدھے گھنٹے کے لیے کبھی کبھی نکالا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ہل لیں۔ پانی کی بھی جو سپلائی ہے وہ بہت لمیٹڈ دی جاتی ہے ان کو، صاف پانی کی، پانی بھی بہت انہائیجینک ہے، کھانا پینا، دوائیوں کا بھی حال ہوتا ہے، فزیکلی بھی مارا پیٹا گیا۔ ان کے ایفیڈیوٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو کس طرح تشدد کیا گیا ہے۔ تو یہ تو واقعی ایک معجزہ ہے جو میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں
اور میں اپنے ہسبینڈ جو اس وقت زندہ ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں، ورنہ ہندوستان کی سرکار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے شوہر کو جو ہے عدالتی قتل یا جیل کا اندر قتل کرنے کا، جو منصوبہ جس تیزی سے کیا ہوا ہے. اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم شور مچا رہے ہیں، مگر کچھ اثر نہیں ہو رہا. یہ تو معجزہ ہی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو ظاہر فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا؟ ناٹ ایٹ آل. کشمیریوں کے لیے تو کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے، نہ دنیا کے سامنے نہ خاص طور پہ ہندوستان کے سامنے. مطلب دنیا بھی اگر دیکھے تو جو سب سے بڑی دنیا کی عدالت ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ہے، جہاں پہ ہمارا اصل مقدمہ ہے. کشمیری کو ایک ایسے نہیں کوئی اللیجٹمیٹ اسٹرگل چلا رہے، حق کی ہے، سچ کی ہے، اور اتنی زیادہ قراردادیں ہیں اور دنیا نے ان کے اندر گارنٹر کے طور پہ اسٹیمپ کیا. اب جو ہے مودی کی جو عدالتیں، کبھی اس سے پہلے بھی جو سرکاریں تھیں، کبھی مقبول بٹ کو جو ہے انصاف ملا، کبھی افضل گرو کو ملا، کبھی کسی کشمیری کو ملا جس نے حق کی بات کی، آزادی کی بات کی. الٹا قتل ہی کر دیتے ہیں یا ان کے لائرز کو مار دیتے ہیں. اچھا، عالمی ادارے اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اس معاملے میں وہ بھی ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی، خاموش نظر آتی. میں عالمی اداروں کی بات کر رہا ہوں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا اس کو ایک ایسے پرزم سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو بس ڈائلیوٹ رکھا جائے اور بس کبھی کبھی اس پہ اسٹیٹمنٹس آ جائیں، مگر جو ایک پراپر ایک ایکشن لینا، جو ایک ملک جو ہے جو کہ سگنیٹری ہے انڈیا یو این کی قراردادوں میں، ایک تو پاکستان ہے، انڈیا ہے، کشمیری ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی. تو انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی رسپانسبلٹی سے ہٹ کے وہی پرانی وہ جو شملہ ایگریمنٹ کی جو 50 سال آدھی صدی پرانے جو باتیں ہوئی تھیں اسی پہ سوئی اٹکی ہوتی ہے. اور اب کہاں معاملہ چلا گیا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی غداری ہوگی دنیا کے فیوچر جنریشنز کے ساتھ کہ اگر ورلڈ باڈیز جو ہیں کشمیر کا مسئلہ جو ہے حل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ واحد مسئلہ ہے، چاہے وہ یاسین صاحب کا ہو، چاہے تحریک کی پوری جو کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، کہ اگر یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو گیا گاڈ فوربڈ تو یہ 100% نہیں، یہ 1000% ہے، یہ نیوکلیر کی طرف جائے گا. اور اس کو روکنے کے لیے، اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے، ابھی کی نسلوں کو، کہ اس مسئلے کو جو ہے کچھ کیا مانگ رہے ہیں ہم، ویسے کیا مانگ رہے ہیں ہم، کوئی ایسی انہونی چیز تو نہیں مانگ رہے. آپ پاکستانی ہیں، کشمیری اپنی شناخت مانگ رہے ہیں. یہ ہر انسان جو دنیا میں اس کی شناخت تو ہے، بس یہ ہے ہمارا مسئلہ. اور اس کے پیچھے آپ پوری انسانیت کو قتل کرنے کا رسک لے لیں گے. جو مودی کے ہاتھ میں نیوکلیر کمانڈز ہیں، جو کہ اس پاگل حد تک، مطلب اس نے پورے انڈیا کو ختم کر دینا ہے. کہاں جائیں گی وہ بڑی بڑی انویسٹمنٹس خطے میں، کہاں جائے گا سب کچھ جب امن ہی نہیں ہوگا. ابھی پہلگام میں چند لوگ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو آپ نے دیکھ لیا، ان کے ساتھ فوراً نیوکلیر کی طرف چل پڑا معاملہ. اچھا، اس میں بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کے کیس کا اسٹڈی میں نے بھی کیا ہے یاسین ملک صاحب کے، جس نے سزا وہاں سنائی، پروین سنگھ جو جج ہیں وہاں کے، ان کا بیک گراؤنڈ بھی ظاہر RSS کا ہے سارا کیا تھا. جسے میں نے شروع میں انٹرو میں بھی کہا تھا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جج نے کیا فیصلہ سنایا ہے، جو وہاں کی حکومت مسلسل سناتی چلی آئی ہے مسلمانوں کے حوالے سے، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے، وہی فیصلہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے میرے خیال آ کے پڑھ دیا ہے. اچھا، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی عمر قید کے ساتھ ساتھ، اب عمر قید شاید ان کے لیے ناکافی ہے، اور اتنے ڈرتے ہیں وہ یاسین ملک صاحب سے. 2 عمر قید ہیں. جی ہاں، 2 مرتبہ اس سے بھی نہیں ان کا دل بھرا ابھی تک، اور اب سزائے موت کی بات کر رہے ہیں. ہاں، اتنی بھوک ہے. تو اب وہاں قانونی حوالے سے کیا، کس طرح دیکھ رہی ہیں وہاں معاملات کو آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے جی. دنیا کا سب سے بدترین جو ٹرائل ہو رہا ہے، میں کہتی ہوں یہ جوڈیشل ٹیررزم کر رہے ہیں. ایک مطلب ایک انسان کو نہ بولنے کی اجازت ہے، میں بول رہی ہوں نا، تو نہ پیش ہونے کی اجازت ہے، نہ وکیل رکھنے کی اجازت ہے، اور وکیل رکھیں تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. خود انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنے ڈیفینس میں کچھ کہنا ہے، تو اس کو جب وہ جج کے سامنے آن لائن لاتے ہیں تو تب میوٹ کر دیا جاتا ہے. جب جج بول رہا ہوتا ہے تو تب ان کی طرف والیوم میوٹ کر دیا جاتا ہے. اور یک طرفہ ایسے فیصلے، تو اتنا بڑا موکری ہے جوڈیشری کی اور جوڈیشل سسٹم کی آل اوور دا ورلڈ. اینڈ ہی از ناٹ این انڈین، وی مسٹ ریمبر. ان کے اوپر کشمیریوں پہ لاگو نہیں ہوتا انڈین کانسٹیٹیوشن، کیونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. مگر ایون اکارڈنگ ٹو دیئر انڈین کانسٹیٹیوشن یا انٹرنیشنل جو یونیورسل جورسڈکشنز ہے، اس کی کوئی بھی ایک بھی شک جو ہے ریکوائرمنٹ کی وہ پوری نہیں کی گئی ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور جیل کے اندر بھی جس ڈیتھ سیل میں رکھا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، اور ان کو قید تنہائی میں نہ بیوی سے بات کرنے کی اجازت، نہ ملنے کی، نہ بیٹی سے. اب کتنے سال ہو گئے، 6.5 سالوں سے ہماری بات تک نہیں ہوئی. مطلب یہ سیٹلائٹ کے دور کے اندر، ہمیں انٹرنیٹ کے دور میں، چلو کبھی کوئی ایک ٹیلی گرام ہی چلا جائے، چلو کوئی ہاتھ کا لکھا ہو خط ہی چلا جائے یا ان کا آ جائے،
کوئی ای میل ہی ہو جائے, ویڈیو کانفرنس ہو جائے, ویڈیو کال ہو جائے. تو یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ اور دنیا بھر میں جو ظاہر ہے اتنی بڑی پنشمنٹس. مشال صاحب, دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کے جو چیمپئن بنتے ہیں, تمام صورتحال وہ بھی دیکھ رہے ہیں, جو بہت زیادہ بات کرتے ہیں اس پر. میں بات کر رہا ہوں ویسٹ کی, کہ وہاں سے بہت زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں, لیکن اس طرح کے معاملات یا مقبوضہ جموں کشمیر کے حالات ان کو نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو کہ ممالک کا آپس میں مفادات؟ وہی بتا رہی ہوں نا, بالکل آپ نے امپورٹنٹ جو ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں, بڑی منڈی, بڑی مارکیٹ, بڑی انویسٹمنٹ. انڈیا بڑا ملک ہے, تو ہنسی بھی آتی ہے کہ جو کوئی بھی انویسٹ کسی بھی خطے میں کر رہا ہو, سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ یہاں کا ماحول کیا ہے, یہاں پہ کیا کیا خطرات ہیں. وہاں پہ تو اتنی موومنٹس چل رہی ہیں. پھر سونے پہ سہاگا RSS خود پاور میں آ گئی ہے, جس کا گول مائنڈ سیٹ ہی ہندوتوا کا ڈسٹرکشن ہے. بالکل. ڈسٹرکشن کے ساتھ آپ کبھی بھی ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتے. میں نے بھی تھوڑی بہت اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, تو مجھے بھی اس کے بیسک فنڈامنٹلز, گلوبل پیس, گلوبل اکانومیز, ریجنل پیس, ریجنل اکانومیز. مطلب ایک دکان بھی آپ گلی میں نہیں ایک لگا سکتے, کھوکا بھی, اگر وہاں پہ فائرنگ چل رہی ہوگی. تو یہ تو بڑے لیول کی گیم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب پلوامہ ہوا ہے, یہ آئے دن ان کا ٹریلر چلتا ہے فالس فلیگ کا, خود کراتے ہیں دہشت گردیاں. ابھی لال قلعے کی کرائی ہے اس دن جس دن یاسین صاحب کی ہیئرنگ تھی, تاکہ ورلڈ کا فوکس ہٹ جائے ان کی ہیئرنگ سے, ہینگنگ کی, اور وہ اس دہشت گردی کا جھوٹا جو پٹا ہوا نیریٹو ہے اس پہ چلے جائے. تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے فالس آپریشنز کے تھرو آپ پورے خطے کے اندر ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں جب پینک آپ نے کی؟ تو میری تو یہی اپیل ہے ورلڈ باڈی سے, یونائٹڈ نیشن سے بھی, کہ all the investments of all those countries that have heavily invested in India very soon, جو plans مودی کے ہیں ڈسٹرکشن کے, if anything happens to my husband یاسین ملک, تو یہ پہلگام جو انہوں نے خود انڈینز نے کرایا جعلی, تو جب پوری قوم نکلے گی نا باہر تو پورا انڈیا ہل جائے گا. ایک ہائیڈروجن بام ہے یاسین ملک کو قتل کرنا, اور پھر تو خطے میں آپ بھول جائیں, ایک لیڈر لیس عوام جب نکلے گی نا آزادی کے لیے, تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا, نہ کوئی امن کی بات کر سکے گا, کیونکہ لوگ کہیں گے او اتنا بڑا لیڈر تھا ہمارا, پہلے مقبول بٹ کو پھانسی گھاٹ چڑھایا, پھر افضل گرو کو کیا, پھر اشرف سرائی کو زہر دے دیا, اب یاسین ملک کو کر دیا, تو اس کا مطلب ہے دنیا ہمیں نہیں سننا چاہتی. تو پھر یہ ایسی ٹرن پر آئیں گے جس میں سب نے سفر کرنا ہے. سب نے سفر کرنا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج کا بھی میں واقعہ ظاہر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وہ ہے, بہار کے وزیر اعلیٰ نے جس طرح ایک خاتون جس نے برقع کیا ہوا تھا اور ایک تقریب میں وہ موجود تھیں, وہاں ان سے لیٹر لینے کے لیے وہ آئی ہیں, تو ان کو باقاعدہ برقع نوچ لیا کہ جی آپ اپنی شناخت کیوں چھپا رہی ہیں, اپنی شکل کیوں چھپا رہی ہیں, ہمیں پسند نہیں یہ چیزیں. مطلب یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہے دنیا, ہوتی ہے وہاں, تو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہانی. یہاں تو ایک سول وار کی طرف انڈیا کی اسٹیٹ نے پتہ نہیں کس پاگل کو بٹھا دیا. RSS پاور میں ہے, بلکہ میں آپ کو کہوں RSS سے بھی 2 قدم آگے. RSS کا جو چیف ہے وہ بھی اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ کیونکہ اتنی تباہی یہ لے آئے, ساری جو وہاں آلریڈی موومنٹس چل رہی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤنز, ان کے خلاف جو یونیفارم سول کوڈ لے آیا ہے, پھر اینٹی مائنورٹی بلز لے آیا ہے, تو وہ تو ساری جو پہلے تحریکیں چل رہی تھیں آزادی کی, اس کے ساتھ ساتھ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں, چکن نیک جو ہے وہ 7 سسٹر نیشن میں جا رہی ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے, اور اکھنڈ بھارت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرا. تو یہ جنگ ہی جنگ ہے, انٹرنل بھی جنگ ہے. کشمیر کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور اس کو جو پھیلا رہے ہیں آگے, تو یہ تو بڑھتا ہی جانا ہے. اس کو تو کوئی فوراً پکڑے, اس کو کوئی اریسٹ کرے اس آدمی کو, تو اس کے ہاتھ میں نیوکلیر کمانڈ ہے, اس سے ہم سب کو ختم کر دینا, اگلی نسلوں کو ختم کرنا ہے, کروڑوں لوگوں نے مر جانا ہے. اور جس طرح کے اس وقت وہاں حالات ہیں, اس پر پوری دنیا, ہم تو حیران ہوتے ہیں اس میں, خاموش تماشا. پاگل خانے میں ڈالیں, ورنہ اس نے سب کو ختم کر دینا ہے. ہندوستان کو بھی ظاہر نقصان مسلسل, پورا ہندوستان ٹوٹ گیا. اس لیے وہاں جو تحریکیں ہیں آزادی کی, مسلسل ان کی تعداد بڑھتی چلی. تبھی تو راہل گاندھی نے اتنی بڑی موومنٹ آن فٹ شروع نہیں کی, اسکوٹر پہ نکلتا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ بھارت جوڑو. کیوں؟ کیونکہ اندر سے ان کو سب کو پتا ہے کہ انڈیا ٹوٹ رہا ہے, اور یہ آگے مزید ٹوٹے گا. اور اگر مطلب کہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہے یاسین ملک, مطلب وہ جو دیوار جو امن کی ہے, جو کشمیر کی سلوشن کی آواز ہے, جو تحریک کی آواز ہے, جو سب کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اگر ان کو عبرت کا نشان بنائی کوشش کی, تو پورا انڈیا 100% جو ہے ٹوٹے گا. اچھا, میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی کیا پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان حالات میں کیا فعال کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے, میں نے تو ڈیمانڈ کیا ہے, سب سے بیسک چیز ہے یہ, اگر ڈیموکریسی ہے تو پارلیمنٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر اتنے ارجنٹ میٹر پہ, جب ہم سب نے ایک ٹریلر دیکھا, ایک جعلی آپریشن ہوا جس کے اندر انہی کا بندہ تھا ریزرو فورس کا
انڈیا کا جی اور انہی کا ویپن تھا, اور اس نے پہلگام میں جو کچھ کیا, اور اس کے بعد ایک فل فلیج جنگ چھڑ گئی, رائٹ. اس طرح پلوامہ کے ٹائم تو 22 لوگ جو مارے جائیں انوسنٹ. کبھی آپ نے ایسا سنا ہے اس طرح کی جنگ ہو یہ اسرائیل اور پیلسٹائن پہ, چاہے ہزاروں لوگوں کی لاشیں گری ہوں, معصوم لوگوں کی؟ کبھی نیوکلیئر گئی ہے ایران اسرائیل پہ؟ کبھی گئے ہیں ہم نیوکلیئر سیکنڈز کے اندر؟ کبھی ہم لوگ یوکرین رشیا پہ گئے؟ نو. اونلی پلیس آن دس پلانٹ از ناٹ ایون انڈیا اینڈ پاکستان کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے تو جنگ پہ. نو, اٹ از انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر, اینڈ دس از اے نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام. اور جس لیول پہ یہ ایسکلیشنز بڑھا رہا ہے, جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, جو حرکتیں ہو رہی ہیں, تو یہ تو پورے خطے ہی تو دنیا کبھی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. کوئی معاف نہیں کرے گی. جو یہ دنیا خاموش تماشائی ہے, اس کے اوپر اکنامک اور ڈیفینس سینکشنز لگائیں اس آدمی کے اوپر, اگر آپ نے دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ سسٹین کرنا ہے. اچھا, میں اس طرف آ رہا تھا کہ آپ کی نظر میں پاکستان کو اس کیس پر کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ بالکل ان کا عملی اقدام جو میں نے پہلے کہا, ایک ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی کے بڑے فورمز ہوتے ہیں. میں ڈیمانڈ کر رہی ہوں کب سے کہ یاسین صاحب کے میٹر پہ, جو اتنا کروشل میٹر ہے جس سے پورے خطے کا امن جڑا ہوا ہے, ان کی جان کو بچانے کے لیے اور پرامن حل کی طرف کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق, تو ایٹ لیسٹ ایک جوائنٹ سیشن ان کے اوپر کرایا جائے جس پہ سارے پارلیمنٹیرینز آئیں. یہ پاکستان کا نہیں, پورے خطے اور ورلڈ کا سب سے بڑا پولیٹیکل ایشو ہے, پولیٹیکل امپیکٹس ہیں اس کے. تو اس پہ یہ ڈیبیٹ کرائیں, اس پہ سلوشنز ڈھونڈیں کہ یاسین صاحب کو بچانے کے لیے کیا اقدامات پاکستان کر سکتا ہے, کیا ایونیوز ہیں, ان کو ایک پالیسیز بنائی جائے, کوئی میکنزم بنایا جائے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بس صرف آپ ایک اسپیچ کر دیں, جی دس از رانگ, دس از رائٹ. نو, دس از لائک لائف لائن ہے اس وقت ان کو بچانا. جہاں معاملہ پہنچ چکا ہے یاسین ملک صاحب کا, اور کیا آج بھی یاسین ملک صاحب جو ہیں عدم تشدد کے موقع پر قائم ہیں؟ وہ پوری دنیا کے امن کے موقف پہ قائم ہے. اگر آج یاسین صاحب, سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ ان کے فیصلے میں جو بات لکھی ہوئی تھی میرے نظر سے گزرا, وہ کہتے ہیں کہ جی یاسین ملک صاحب نظریاتی قیادت کر رہے تھے. تو کیا نظریہ بھی جرم کون ہوتا کہہ ہے؟ رہے؟ فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ نظریاتی قیادت کرتے ہیں, نظریے کو لے کر چل رہے تو ہیں. نظریہ تو کوئی دفن کر ہی نہیں سکتا, لاکھوں شہیدوں کا خون ہے, یہ پورا انڈیا ٹوٹ جائے گا, نظریہ نہیں ختم ہونا کشمیریوں کا, نہ جذبہ. ہم لوگوں نے تو اپنی ایک کے بعد دوسری نسلوں میں ٹرانسفر کیا ہے, یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. انہوں نے 10 لاکھ سے زائد فوج رکھی, 16 انٹیلیجنس بٹالینز رکھے, $87 بلین کا منیمم یہاں پہ خرچہ ڈالتے ہیں یہ اپنی فورسز کے اوپر, تب بھی یہ سینٹیمنٹ نہیں. تو اگر اس کے لیڈر کو کریں گے تو ہاں رخ بدل جائے گا ان کا پروٹیسٹ کا, جو انہوں نے پرامن کی طرف ساری قوم کو لائے. جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جناح کی طرح, گاندھی کی طرح ہمیں لیڈر چاہیے کشمیر کا پرامن, جو سیاسی طریقے سے ایڈوکیٹ کرے, اگر اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو سب نے مسلح پہ جانا ہے. ان کے پاس آپشن کیا ہے سوسائڈ بامبر بننے کے علاوہ یا مسلح جدوجہد میں؟ اگر آپ نے امن کے سارے راستے, سیاسی راستے بند کر دیے اور دنیا خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر دیکھ لے, پھر سبھی مریں گے, اکیلے ہم نہیں مریں گے. بالکل. عالمی ظاہر برادری کی خاموشی پر آپ تنقید کرتی رہی ہیں, تو کیا آپ مانتی ہیں کہ بڑی جو طاقتیں ہیں انڈیا کو ناراض اصل بات یہ ہے کہ کرنا نہیں چاہتی؟ ان پاورز کو میرا میسج ہے کہ جو آپ کے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں جن ممالک کی, کہ کین یو افورڈ انویسٹنگ ان سچ اے فریجائل گراؤنڈ جہاں پہ آئے دن ایک RSS کی, جو RSS بھی اس کے ایکسٹریمزم سے تنگ آ گئی ہے, کہ ایک ایسا پاگل آدمی, آپ سب سے بڑا فیور کر سکتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ اگر آپ انڈیا میں سیکیور رکھنا چاہتے ہیں, کہ آپ وہاں پہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے, جو اصل مسئلہ ہے خطے کا, اس کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کریں. ورنہ آپ کا بھی سارے بلڈنگیں, ٹاورز, جتنی انویسٹمنٹس, فیکٹریز, ملٹی نیشنلز کی ہیں, وہ ساری ختم ہو جائیں گی. تو یہ آپ کے فیور ہم دے رہے ہیں. یاسین ملک جو اس وقت تک ابھی زندہ ہے, وہ آپ پہ فیور ہے سب کے اوپر, کہ ایک سیسا پلائی دیوار اکیلا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے ایک تحریک کی پرامن میسج کے ساتھ. اگر ہی از اریز فرام دا سین تو پھر آپ بھول جائیں, اور کوئی بھی اس کے لیے انڈیا میں بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا سچویشن کو, کیونکہ ایک طرف مودی ہے اور دوسری طرف جو ہے راہل گاندھی ہے, جس کی اس طرح کوئی گراؤنڈ پہ اس کو بیس ہی نہیں بنانے دی جاتی کہ وہ امن کی بات کرے. وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بھی فرسٹ ٹائم ہے اتنے بڑے چیلنج میں, کیونکہ پورا انڈیا ٹوٹ رہا ہے ان سب کے سامنے. اچھا, کیا ایسی بات تھی کہ گزشتہ کچھ دنوں قبل آپ نے ایک بات کی تھی, اور ظاہر جذبات میں یقیناً کی ہوگی آپ نے, مجھے یہ لگتا ہے آپ نے کہا تھا کہ جی اب حالات جس طرح وہ آپ دیکھ رہی ہیں خاص طور پر پاکستان میں, کہ لوگ شاید بھولتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں,
डिजिटल मीडिया का दौर है, हर रोज़ एक कोई नई ब्रेकिंग सनसनी फैलाई जाती है न्यूज़ पे, बिल्कुल। रील्स आती हैं। मगर क्या आपने एक चीज़ देखी है 5 अगस्त के बाद जब दुनिया ने कुछ भी नहीं किया कश्मीरियों के लिए, वेट करते रहे हम काफ़ी मंथ्स, क्या क्या हुआ वहाँ पे और ख़बर नहीं निकली दफन होने की लोगों की, क्या क्या लाशें गिरी, क्या क्या म्यूटिलेशंस हुई, क्या क्या फॉस्फरस शेल्स, क्योंकि हमें पैलेस्टाइन का दिखता है तो उससे 10 गुना ज़्यादा अगर कश्मीर का अगर दिखता नहीं है, उसके ऊपर इतने ज़्यादा कर्टन्स हैं और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बैरियर्स हैं, हालांकि सैटेलाइट इमेजेस का दौर है, तो जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो आपकी आपस में इंटरनल इतनी पोलराइजेशन रही है सियासी पार्टियों की, माइंड ना करें आप कि जो असल इशू था वो उससे बिल्कुल जो इस खित्ते की डेवलपमेंट और अमन और सिक्योरिटी और इंसानियत का था और ईमान का भी हिस्सा था, वो किस तरह बैक बर्नर पे गया है। क्योंकि अवाम में और इसलिए मुझे मजबूरन अवाम में आना पड़ा। मुझे ये ज़रूर पता है, ये मुझे 100% पता है कि अवाम सारी की सारी तहरीक के साथ है, कश्मीरियों के साथ है, मगर कोई फोकल पॉइंट पे ग्रास रूट पे उनको जाके टच, क्योंकि कोई सियासी पार्टी नहीं कर रही है उस तरह। लेक्चर स्पीचेस दे देना इज़ नॉट द वे। पॉलिसीज़ होती हैं, लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं, स्ट्रैटेजिस्ट को ऑन बोर्ड लिया जाता है इंटरनेशनली, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपने मैनिफेस्टोज़ के लिए ये सोलो इंटरव्यूज़ और मार्केटिंग टीम्स इंटरनेशनली हायर करते हैं और लॉबिंग फर्म्स। मगर जो सबसे बड़ा मसला है, खित्ते का भी मार्का हक जो हुई है, उससे पहले पहलगाम के बाद फुल फ्लैज जंग थी। हम सेलिब्रेशन तो करें मगर इक्वली हमें पता होना चाहिए कि कितने कितने रिस्क थे। अल्लाह ताला ने मुझाती तौर पे हम ट्रेंड भी थे, मगर 5 गुना बड़ा दुश्मन था जिससे मुकाबला किया। और अब तो अफगानिस्तान के थ्रू भी जो मल्टीपल कर रहे हैं और हर जगह दहशतगर्दी सदियों से क्यों हो रही है। जितना आप कश्मीर पे वीक होंगे वो उतना चढ़ाई करेगा, यही पॉलिसी है। बिल्कुल सही। आज तक हमारे सियासतदानों को अगर समझ नहीं आ रही और वो राग लगाते हैं सिर्फ अमन अमन अमन, ऐसे नहीं आता। अमन के लिए आपको अपने बार्गेनिंग जो चिप होती है ना, वो यही होती है कि मेन मसला कश्मीर है और दिखाया जाता है आवाम में जो असल मसला है। तो मैं तो इसलिए आप लोगों को अपील कर रही हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू कि उठो और जागो और निकलें, आप लोग सड़कों पे निकलें, आप यासीन साहब की आवाज़ बने, तहरीक की बनी। 5 अगस्त के बाद चंद महीने बाद ये ना हो कि उस वक्त जब पूरा कश्मीर लॉकडाउन में हुआ था, चंद महीने कोई नहीं कुछ किया किसी ने, तो पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने बंद कर दिया। अब हम इस तरह के खुदा न खास्ता किसी इंटरनेशनल ग्लोबल अजाब की तरफ हम लेके जाएंगे। अल्लाह तो देख रहा है ना कितने बेबस हैं कश्मीरी। पैलेस्टीनियन से 10 गुना ज़्यादा इसलिए बेबस हैं। मैं एट्रोसिटीज़ की बात नहीं करी, मेरा दिन खून के आंसू रोता है। मैं उनके साथ वो हमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम उन्हें, क्योंकि हमारी एक स्ट्रगल, मगर उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचती है। उनकी पूरी दुनिया में एम्बेसीज हैं, उनके लीडर्स जा सकते हैं। वाहिद कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसका कोई लीडर दुनिया के अंदर नहीं जा सकता। क्या वजह है? इतने ताले, इतनी आवाज़ों को बंद किया गया, इतनी घुटन। बिल्कुल। अच्छा, आपने बार्गेनिंग की बात की, क्या ये केस पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बार्गेनिंग चिप बन चुका है? अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बस उसके हाथ में वो खिलौना लिया हुआ है न्यूक्लियर कोड्स का। मिस्टर मोदी ने जब मूड होता है, जब कोई इलेक्शन आता है, वो कोई नई चीज़ खेलता है, मगर उसको ये आइडिया ही नहीं हो रहा कि उसके साथ पूरे खित्ते में क्या क्या है वो करने जा रहा है। तो उसके लिए तो ये, आई एम टेलिंग यू, ही इज सीरियसली अ मेंटल पेशेंट। द बिगेस्ट फेवर द वर्ल्ड कैन डू राइट नाउ इज वर्ल्ड बॉडीज, एक तो कश्मीर हल करें, लीडरशिप को बचाएं और इस आदमी को किसी मेंटल वार्ड में नहीं। मैं आपको ये कोई सनसनी की नहीं, ये फैक्ट है, ये इसको वाकई कोई मेंटल इशू है जो कि कुछ भी नहीं इसके, मतलब ये अकल से बिल्कुल ही खाली है, सिर्फ नफरत। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि ये जो केस है यासीन मलिक साहब का, अब इंसानी हकूक से ज़्यादा ये एक सियासी जो है वो बन चुका है, और आप इस इल्ज़ाम पर क्या कहती हैं? देखिए, सियासी स्ट्रगल है। पाकिस्तान मूवमेंट एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, कश्मीर मूवमेंट एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है फॉर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल इसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, और वो भी सारे रिकॉर्ड पार कर दिए। अभी मैं यहाँ पे कराची में आपके हूँ, तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे पे मैं 4-5 जगहों पे आप लोगों ने बड़े बड़े हमारे ऑनर में और तहरीक के लिए बड़ा आप लोगों ने दिल जीता कश्मीरियों का, जो एक बेआवाज़ कौम है इस वक्त, उनकी कोई आवाज़ नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। तो मुझे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, उसमें एक पिक्चर थी, बड़ी कम ख़बरें निकलती हैं ना, तो उसमें एक ज़रगर एक लड़का 24 ईयर ओल्ड, और उसको इन्होंने अबडक्ट किया, गायब किया, और कुछ अरसे बाद जब उसके वालिदैन ढूंढते फिरते रहे, कोई वेयर अबाउट्स नहीं मिले उसकी। तो एक दिन ये आए उनके घर पे आर्मी वाले, और उन्होंने एक लिफाफा
2 किलो गोश्त का उसका. ये है कश्मीर, हम कहाँ से बोलेंगे. गुजरात का कसाब जब तक रहेगा, अब तो खैर वहाँ मुसलसल उसके खिलाफ आवाज़ें भी उठ रही हैं, और आपने जिस तरह शिकवा ज़ाहिर है आपका बनता भी है करना, और पाकिस्तानी कौम के हवाले से भी बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी. इस तरह वहाँ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं. यासीन मलिक साहब जो है, ये बात भी दुरुस्त है कि हमें इस वक्त वही आखिरी उम्मीद नज़र आती है, अमन की भी, भाईचारे की भी, मोहब्बत की भी, ताकत की भी और इस्तकामत की भी. उनके लिए अब ज़ाहिर है यही मौका है. अगर अब भी हम न खड़े हुए तो फिर बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी. यही बात आप भी कर रही हैं. अच्छा, कुछ मैं चाहता हूँ इस कानूनी नुक्ते पे बहुत सारे लोगों ने कुछ बातें की हैं, मैं चाहता हूँ उस पर आपसे भी पूछ लूँ, क्योंकि आप अहलिया हैं यासीन मलिक साहब की, और आपको लगता है आलमी सतह पर आवाज़ आप उठा भी रही हैं, मुसलसल कोशिश भी करती चली जा रही हैं. Yes. आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी दबाव अदालती फैसले बदल सकता है? चलाएं तो सही ग्लोबल कैंपेन फुल गियर में. मैं इंडिविजुअली कितना कर सकती हूँ. हम लोगों ने अपनी तरफ से, और यासीन साहब की पार्टी JKLF ने बेडफोर्ड लॉ फर्म की सर्विसेज हायर की, और हमने उनका पिटिशन यूनाइटेड नेशंस में एक सबमिशन और एक अपील दायर की है, जिसमें उनका सारा केस, उनकी इस वक्त जो हेल्थ ग्राउंड्स हैं, और उसमें हमने ना सिर्फ उनका फिज़िकल बल्कि उनका मेंटल हेल्थ के जो उनके ट्रॉमास गुजर रहे हैं हर तरह के, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है जी. और फिर उनको लॉयर नहीं है, उनको एड्रेस नहीं करने दिया जाता कोर्ट में. तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हूँ सारी मेंशन की हैं, और स्पेशल प्रोसीजर्स में किया है हम लोगों ने, और अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन, फोर्स्ड ये आर्बिट्री डिटेंशन एंड राइट्स ऑफ प्रिजनर्स अकॉर्डिंग टू जिनीवा कन्वेंशंस. और ख़ुद इंडिया जो है राइट्स ऑफ प्रिजनर्स का सिग्नेटरी है, और वो जितनी वायलेट कर रहा है वो सारी शिकें उसके अंदर डाली हैं. और जो स्पेशल रैपटोर्स हैं ऑन टॉर्चर, ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑन पॉलिटिकल एक्टिविज़म एंड सारी चीज़ें वो डाल के अभी मल्टी प्रोंग हम लोग इसको इंटरनेशनली लेके जा रहे हैं. बट दैट आई कैन डू इंडिविजुअली, बट व्हाट अ स्टेट कैन डू इज़ मैग्नीफाइड. मगर स्टेट भी तब अवाम, मतलब गवर्नमेंट तब करती है जब अवाम का प्रेशर. तो आपस की लड़ाइयों में अवाम का प्रेशर डिस्ट्रैक्ट, हालांकि अवाम सारी, अगर किस चीज़ पे, ट्विटर किस पे खुला है आपका? ट्विटर खुला ही है. जब मैंने वीडियो पैगाम बनाया है, मैंने फील्ड मार्शल साहब को, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, जिस दिन पहलगाम हुआ इसके अगले दिन मेरी चाइनीज़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मैसेज दिया कि अगर इंडिया कश्मीर का जो पानी है पाकिस्तान को बंद करेगा तो फिर चाइना की तरफ से भी कोई मैसेज आ सकता है, जो पानी उनको अपर रिपेरियन स्टेट की तरफ से आता है. तो उस दिन मैंने फिर एक अपील की, फील्ड मार्शल साहब उस वक्त तो खैर आर्मी चीफ थे, कि ये ट्विटर खुलवाया जाए गवर्नमेंट को भी, क्योंकि सारा पाकिस्तानी नेशन जो है वो इस वक्त एक है, और उस जाली पहलगाम के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ सच जो है वो बताना चाहता है कश्मीर के हवाले से, कि ना कश्मीरी दहशतगर्द हैं, ना पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है. तो आपने देखा विद इन डेज़ ट्विटर खुला है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये यूनिफाइंग फैक्टर है इस मुल्क का, जिस पे पाकिस्तान न्यूक्लियर भी है. इट इज़ बिकॉज ऑफ कश्मीर. सारा जो खून है शहीदों का, लाखों का, उसकी बेसिस पे यहाँ पानी आता है. अल्लाह के बाद अल्लाह की कुदरत जो है वो तो एक नेचुरली है ना कि हमारी, मगर वो कभी ना पहुँचता, क्योंकि वो तो हर जगह डैम बना रहे हैं, क्योंकि तहरीक खड़ी हुई है आगे, लोगों की रेजिस्टेंस है. अगर रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए तो वो तो वैसे ही पानी बंद कर देंगे, मगर क्योंकि रेजिस्टेंस है, 10 लाख फ़ौज को भी निहत्ता मुकाबला वो कर रहे हैं. ये कोई मामूली बात नहीं है. कोई आर्मी तो उनके पास नहीं है. तो फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान की आर्मी सबसे पहले कौन है? कश्मीर की आवाम है. उसके बाद पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आएगी, या वर्किंग बाउंड्री बॉर्डर. इंटरनली तो वो चला रहे हैं ना इस तहरीक को, तो उनका साथ देना, उनके लिए कोई रोल प्ले करना, उनकी जान बचाने के लिए क्या क्या इंटरनेशनल एक्शंस लिए गए हैं. वी मस्ट, दिस इज़ अ टाइम टू क्वेश्चन एंड टू सपोर्ट द मूवमेंट. और इसलिए ये सेव यासीन मलिक कैंपेन जो हमने स्टार्ट किया, क्योंकि दिन बहुत कम है, सदाए हक की जो कॉल दी है, और ये 28 जनवरी को उनके ख़िलाफ़ एक बहुत खौफनाक हैंगिंग का केस की हेयरिंग आ रही है. कुछ भी हो सकता है उनके साथ. तो इसलिए मैं अल्लाह ताला के बाद अब डायरेक्टली आवाम की अदालत में गई हूँ, और बाज़ारों में जा रही हूँ, गली गली जा रही हूँ, दुकान दुकान, घर घर, हर जगह मैं जा रही हूँ कि मेरे शौहर को, मैं, मेरी बहन और मेरी बेटी, हम निकल आएँ. हम लिटरली अब टेंट में हैं. और वैसे भी देखा जाए तो कोई औरत अपने खावंद के बगैर
کہاں ہوتی ہے. ایک ہاف وڈو کی زندگی ہے, اس طرح پہ بچی ہے, تو یہی زندگی ہے. بطور اہلیہ اور اتنا بڑا مشن ہے ہمارے کندھوں پہ جو ہم نے آگے نسلوں میں ٹرانسفر کرنا ہے. یہ سیاست پولیٹیکل, یہ الیکٹورل سیاست نہیں ہے, یہ ریولوشنری پالیٹکس ہے. بطور اہلیہ اس فیصلے نے آپ کو, ظاہر انسان ہے, بہت ساری چیزوں میں کمزوری ہوتی ہے, تو آپ کی بھی ظاہر شوہر ہیں اور جس سطح کے وہ لیڈر ہیں ہم سب جانتے ہیں, مانتے ہیں ان کو. بطور اہلیہ اس فیصلے نے آپ کو کمزور کیا یا پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا؟ میری والدہ نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جتنی بھی مشکل آئے ہمیں مایوس نہیں ہونا, کیونکہ مایوسی کفر ہے, اور کافر نہیں مرنا. تو میں نے اپنی والدہ کو کھویا ابھی 15 جنوری کو, ان کی شہادت ہوئی. شی واز پوائزنڈ را کے ٹینٹیکل سے. اور ہمارے ہم انہی چیزوں پر ہماری زندگی چل رہی ہے. مگر میں کوئی سمپتی لینے کے لیے نہیں بتا رہی ہوں, میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ شہادت کا تو مطلب کہ لائن ہی شہادت کی, کفن باندھ کے آپ ہمارے ایکسٹیریئر پہ نہ جائیں, ہماری اسٹرگل پہ جائیں, کیونکہ ہم کمانڈرز ہیں. ہم نے بیچارہ ہو کے نہیں نکلنا, ہم نے بہت اسٹرانگلی نکلنا, چاہے ہم اندر سے جتنے بھی ٹوٹے ہوں. ٹوٹے نہیں ہیں, ٹوٹے اللہ نہ ہمیں توڑے, ایک ہی دن ہم ٹوٹیں جب ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اور اس سے پہلے جتنا وقت ہے دنیا میں, اور ایک مشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. تو یہی چیز ہے جو مجھے ٹوٹنے نہیں دیتی کہ مایوسی کفر ہے, جو ہماری والدہ نے ہمارے اندر یہ انگریو کیا ہوا ہے کہ کافر نہیں مرنا. تو بس یہی ہے پاور, اور تو کچھ بھی نہیں. ارد گرد جب آپ دیکھتی ہیں, بیٹی کو اپنی دیکھتی ہیں, تو ظاہر ہے انسان نے آپ بھی وہ احساس تو ہوتا ہوگا آپ کو بھی ظاہر کمزوری کا, کہ میں مطلب آج ان کے لیے آواز تو بلند کر رہی ہوں, لیکن جس آپ نے خود کہا وہ رسپانس نہیں مل رہا تھا. مایوسی بھی ہو جاتی ہے انسان کو, لیکن مایوسی کفر ہے آپ نے خود کہا. تو بیٹی جب پوچھتی ہے تو کس طرح مطمئن کرتی ہیں اسے؟ بیٹی کو اس کی تو میری والدہ نے ساری تربیت کی ہے, ٹریننگ کی ہے. تو شی از اے ویری اسٹرانگ چائلڈ ان لائک چلڈرن ہر ایج. اور اس نے تو پیدا ہوتے ہی ریلیوں میں, پروٹیسٹ میں دیکھا ہے, یا اس پہ ٹارچرز ہوئے جب یہ بیبی تھی مقبوضہ کشمیر میں. تو وہ میں اتنا نہیں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بڑا پینفل ہے بہت سی باتیں. تو بچی نے تو پیدا ہوتے ہی سفر کیا, مطلب یہ پیدا ہوتے ہی اس نے دوریاں, غم, دکھ اور تحریک دیکھی ہے. بیٹی کو لے کر ملنے بھی گئی تھیں آپ؟ بہت دفعہ ہم گئے ہیں, 5 دفعہ ہم ہو کر آئے ہیں. کیا رویہ رہا آپ کے ساتھ بھی؟ بہت کچھ ہوا ہے, بہت کچھ جو کرتے ہیں وہی ظلم, بربریت, ایوری تھنگ جو مطلب گھٹیا ترین, بچی کو بھی نہیں بخشا. تو تبھی تو میرے اندر یہ فائر آئی جب میں پاکستان واپس آئی, جو بچی کے ساتھ جو اس کا باڈی سرچ, ایک بیبی کی پیمپر پھاڑے, اس کے دودھ پھینک کے, اس کے بال پل کیے, گن بٹس مطلب گنز نکال کے اتنی بڑی بڑی اس کے اوپر ہیوج گنز. جب ہم سینٹرل جیل میں جاتے تھے, سری نگر سینٹرل جیل, یاسین صاحب کو ملنے کے لیے, تو تب میرے ساتھ تو چلو ٹھیک ہے, مگر ایک بیبی کے ساتھ. تو وہ پھر جب میں واپس پاکستان آئی تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو بہت روئی. تو وہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو انہوں نے کہا یا تو اس کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر برداشت نہیں ہے. میں نے کیونکہ نہیں تھی نا, ایک پیرنٹ کے لیے نہیں برداشت ہوتی, اپنا خاوند کا اپنا دیکھ لیا مگر اولاد کا نہیں کوئی دیکھ سکتا اس طرح. تو انہوں نے کہا یا تم اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی لائبلٹی نہ بننا, وہ بہت بڑے مشن پر ہے, یا اس کی ایسٹ بن جاؤ, اور ساری کشمیر کی خواتین, عورتوں کی جو ان کی پین ہے, جو تمہیں بھی پین ہو رہی ہے کیونکہ تم بھی سفر کر رہی ہو, نہ صرف کہ بھی تمہارا خاوند, تم کر رہی ہو, تمہارے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے, فیملی کے ساتھ, میرے ساتھ, امی کے ساتھ بھی بہت مس ٹریٹمنٹ ہوئی وہاں پہ. خیر یہاں پہ تو ان کو دنیا سے ہی رخصت کروا دیا اگلوں نے. تو انہوں نے کہا بیکم ہز ایسٹ آف آل دا کشمیری چلڈرن, کیونکہ اب تمہارے بچے کے ساتھ ہوا ہے ڈائریکٹ, تو اب تم نے, تو وہ پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, آر یا پار تھا. تو پھر میں نے کہا نہیں, جب میں نے شادی کر لی ہے تحریک کے ساتھ یاسین ملک کی صورت میں, تو پھر میرے اندر ہمت, حوصلہ میری فیملی نے, میری والدہ اور میری بہن نے ڈالا کہ یو گاٹ اے فائٹ, یو ہیو ٹو فائٹ, بیکم اے وائس فار آل آف دیم, اینڈ دین یو آر اے پاکستانی. تو پاکستان میں آپ کا پاسپورٹ بھی ہے, یو کین ٹریول دا ورلڈ, یو کین ٹاک, اینڈ آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی پبلک فگر ان آکوپائڈ کشمیر. یہ ایک اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا, ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں. آپ نے والدہ کا ذکر کیا, اگر چاہیں تو تھوڑا سا بتائیے کس طرح آپ کی والدہ کے ساتھ جو مس ہیپ ہوا ہے, اور یہ را ظاہر ملوث ہے اس میں بھی. بس ہمارے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے, آپ پر بھی ظاہر بہت کچھ ہوتا رہا ہے جو میں کبھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ ہم ایک تحریک کو لیڈ جب کر رہا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے, یہ کوئی اپنے ملک کی جیل نہیں ہے, دشمن کی جیل ہے, اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے شہید کیا, اور یہ بہت بڑے لیول پہ ایک نیوکلیئر ہے, اور اس کی ٹکر لینا ایک ایسے دشمن سے. تو
رسکس بہت چل رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہی چلا رہا ہوتا ہے, ہمت دیتا ہے, مگر کیونکہ یہ ایک شہادت ہوئی ہے, شی از دا فرسٹ آئی تھنک پاکستانی وومن. ایک تو انہوں نے, لوگ بیٹے قربان کرتے ہیں تحریکوں میں, انہوں نے بیٹی قربان کی. بے شک مجھے آئی فیل ان لو ود ہم, مگر اگر پیرنٹس کی طرف سے نہ ہوتا تو کہاں کرنی تھی. تو انہوں نے فل سپورٹ دیا مجھے. تو لوگ ان کو اکثر کہتے تھے جی آپ بیٹوں کو بھیجتے ہیں, یہ کیا کر دیا آپ نے, اتنی نازک سی بیٹی تھی آپ کی, کیسے ایک آرٹسٹ تھی, ایک ڈریم. تو اس کا تو بالکل ہی میرا مطلب کہ ہوتا ہے نا کہ آپ میری فزیک بھی دیکھ لیں, اس طرح کی نہیں, کوئی ریسلر ٹائپ کی, کوئی فائٹر. تو انہوں یہی کہتی تھی پھر آگے لوگوں کو کہ میں نے بیٹی دی ہے اللہ کی راہ میں, جو ہے کہ مشن میں. اور پھر انہوں نے ساتھ بھی دیا, یہ نہیں ہے کہ دے دی بیٹی انہوں نے. تو بہت انڈینس کو یہ پتہ تھا کہ یاسین صاحب جو ہے بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اپنی ساس کی, اور جو وہ کہہ دیتی ہیں وہ فوراً اس پہ مطلب کہ عمل کرتے ہیں. اور امی نے کچھ بھی نہیں خاص ان سے مانگا, بس یہی کہا تھا بیٹا آئی نیڈ جسٹ ون تھنگ فرام یو, کہ ایک نا آپ سارے حریت لیڈرز ہیں, آپ کی اپنی اپنی پارٹیز ہیں, مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نا سب ایک پلیٹ فارم کے انڈر آ جائیں. تو کوئی جوائنٹ پلیٹ فارم بنا لیں تاکہ تحریک اور مضبوط ہو. تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ میں تو ریڈی ہوں, ابھی اسی وقت میں گاڑی نکالتا ہوں, گیلانی صاحب کے یہاں جاتا ہوں, دوسروں کے یہاں, میں لیڈ کرتا ہوں اس کو, یونٹی کو, فارمل یونٹی. کیونکہ دیکھیں پروٹیسٹ کی کالز دینی ہوتی ہیں, اسٹرائکس دینی ہوتی ہیں, جلسے کرنے, جتنا یونیفائڈ ہو اتنی پاور بنتی ہے. تو انہوں نے کہا میں کر لوں گا, مگر آپ کی بیٹی کے لیے کیونکہ میں نے شادی کی ہے تو آپ اس کا سہاگ ڈینجر میں آ جائے گا, وہ پھانسی گھاٹ چڑھا دیں گے, کیونکہ انڈیا کے لیے سب سے بڑا جو مطلب ڈیتھ وارنٹ ہے وہ ہے کہ اس طرح کی کوئی فارمل یونٹی. تو آئی ایم ریڈی. تو بٹ کیونکہ میں نے شادی کر لیا, اب دیکھ لیں اب کون سے. تو انہوں نے کہا تم اللہ کے مجاہد ہو اور اللہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا, اور زندہ رہے تو غازی ہو ورنہ تو شہید ہو. تو اللہ ول پروٹیکٹ یو, نتھنگ ول ہیپن. تو وہ انہوں نے جو یونٹی کی نا, اس طرح کی چیزیں, انڈیا ہمیں تو پی ایچ ڈی کر رہا ہے نا انڈین اسٹیٹ, انہوں نے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہماری فیملی کے اوپر, ہمیں کیا پسند ہے, کدھر جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کس کو ملتے ہیں. مطلب ان کی ایک دیکھیں $87 بلین کی ایک انویسٹمنٹ, ایک صرف اپنی فورسز پہ جو منیمم وہ لگا رہے ہیں اینولی, اس کے ٹکر کون لے رہا ہے. رزسٹ تحریک کر رہی ہے نا, اور تحریک کا علم کس کے پاس ہے. تو انہوں نے تو ساروں کو خاموش کر دیا. تو ان کی بیوی اور جو ساس ہیں وہ یہاں بیٹھ کے دن رات کر رہے ہوتے ہیں, ان کی فیملی. تو ان کو تو یہ اے ایس دلت نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ بھی یاسین ملک وائف از اسمارٹ بٹ یاسین ملک's مدر ان لا از اسمارٹر. سو دے آل نو کہ وہ مطلب کتنی ویلیو اور ورتھ تھی امی کی وزڈم, اور وہ پورا پلان کرتی تھی. تو ہمارے لیے تو مطلب آپ سمجھیں ایک تو والدہ بھی گئیں, اور ایک سب سے بڑی جو ایکسیکیوٹ کرتی تھی آئیڈیاز, اور مطلب ایک ببر شیرنی تھی. تو ڈینٹ تو بہت بڑا پڑا ہے بالکل, ڈیفینیٹلی, اسپریچولی, ایموشنلی, فزیکلی. ماں کا تو کوئی نبل بدل ویسے بھی نہیں ہے, مگر جو وہ تھی وہ واقعی کوئی ایک الگ ہی عورت تھی. میں نے ایسی بہادر دلیر عورت نہیں دیکھی. اینڈ شی واز اے وڈو جب انہوں نے میری شادی کی, اور میرا ایک ہی بھائی تھا, وہ بھی اس وقت امریکہ میں پڑھ رہا تھا. مطلب شی واز آل الون ہے, اور دوسری بہن کی بھی شادی ہوئی تھی. تو شی واز آل الون وین شی میڈ دس ڈیسیژن کہ مشال کو شادی, اور پیس پروسیس ختم ہو گیا تھا. یہ نہیں تھا کہ پیس پروسیس میں شادی ہوئی ہے. تو بس یہ میں بھی اتنا حوصلہ نہیں کر سکتی, میں سوچتی ہوں نا کہ جتنی حوصلہ ہمت ان میں تھی. تو آپ کو شاید سے پہلے اندازہ تھا کہ اتنی مشکل لائف اب شروع ہونے لگی ہے آپ کی؟ یاسین از این اوپن بک, ان کی تو کوئی چیز ہڈن نہیں ہوتی, ساری دنیا کو پتہ ہے. اور جس مشن پر انہوں نے کبھی کوئی چیز چھپائی بھی نہیں. تو بس مجھے پسند ہے. I fell in love with him and I believe in him. I believe in the ideology of freedom. And I don't think I could have found such a great life partner that I'm so proud of. Even in his absence, کا نام ہی آتا ہے تو اتنی انرجی آ جاتی ہے میرے اندر کہ یہ تو صدیوں میں ایسے بہادر ترین لوگ پیدا ہوتے. تو بہت لکی ہوں میں تو ایک عام سا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے ایک بہت بڑا گفٹ دیا ان کی صورت میں. یاسین ملک صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, سب کے لیے استخارہ ہیں وہ. اچھا, یہ جو اب ہم بات کر رہے تھے, جو مسلسل آپ بھی بات کر رہی ہیں ہندوستان کی تسلط کی, را کی, آپ کی والدہ کی بھی ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ شامل رہے ہیں. اس چلے ٹھیک ہے, زیادہ بات ہم نہیں کرتے. لیکن اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے, میں اس پہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ خدا نخواستہ کی بات کر رہا ہوں, فیصلہ ایک آ چکا ہے, مزید ان سے کوئی بعید نہیں ہے جس قسم کی وہ وہاں پر فیصلے آتے ہیں, اور جس طرح کے تھوپے جاتے ہیں, جس طرح مظالم کیے جاتے ہیں, بربریت کرتا ہے جس طرح ہندوستان.
تو کیا عالم فورم پر آواز اٹھانے کے باوجود بھی اگر ہر دھرمی پہ قائم رہتا ہے ہندوستان، پلان بھی ہے آپ کے پاس؟ پلان کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساری دعائیں ڈال دی ہیں اور انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی. مگر یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو کوشش کرنی ہے اور حصہ ڈالنا ہے آپ سب نے، کیونکہ 5 اگست کے بعد شہرک کٹی ہے، ساری لیڈرشپ عوام یرغمال بند ہو گئی ہے. پیلسٹائن کی ٹریلر ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے. تو اللہ نے پاکستان سے سب سے پہلے پوچھنا، پاکستان کی عوام سے، کہ کیا آپس میں آپ لڑتے رہ گئے یا بھول گئے؟ تو آپ کے دلوں میں کشمیر تھا، سب کے ہے. تو جھنجھوڑنے کے لیے آپ کی بیٹی بہن آ گئی ہے سڑکوں پہ اپنی چھوٹی سی بیٹی اور بہن کو لے کے. تو آپ لوگ اس عوامی رابطہ مہم میں ایک انقلاب کی صورت میں کشمیر کی موومنٹ چلائیں گے، جس طرح پاکستان موومنٹ چلی تھی، اور حق کے لیے، امن کے لیے، یاسین صاحب کی رہائی کے لیے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے. یہ چیز اللہ نے دیکھنی ہے لائف میں، اور اللہ نے کچھ نہیں دیکھنا کہ آپ نے اپنی اولادوں کو کتنا سیکیور کیا، پڑھائیاں کی، کریئر. جب یہ قیامت آپ کے سامنے ٹوٹ رہی ہے اور ایک پورا ملک اپنے اندر ہی اپنے ایشوز میں لگا رہے، تو پھر تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو میرا جانا جو تھا عوام میں، یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اور کوئی، ایک تو انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی، کیونکہ جب تک آپ عوام سے 1 to 1 را آرگینک طریقے میں فیس ٹو فیس نہیں انٹریکٹ کریں گے، تو وہ جو بیچ کا جو ویکیوم آ جاتا ہے وہ فل کرنے کے لیے نان ایشوز کے اندر چلا جاتا ہے. اور یہ واحد ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ساری قوم جو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا عبادت سمجھتی ہے. اور آئی ایم شیور میری قوم میں اتنی غیرت ہے اور بہت پیار کرتے ہیں لوگ تو بے ہوش ہو رہے تھے. میں مارکیٹوں میں لاہور کی گئی ہوں، کراچی کی، کہ وہ کہتے کہ آپ کو ہم مر گئے تھے جو آپ لوگ نکل آئی ہیں گھر کی خواتین. میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم نکلیں گے. بی بی زینب بھی نکلی، ہم ان کی خاک بھی نہیں ہے. اور یہ حسینیت ہے، حق اور سچ کے لیے نکلنا، اپنے شوہر اور پوری تحریک کے لیے نکلنا. یہ تحریک ہے یاسین صاحب اور تحریک کو بچانا. اور آپ لوگ اور آپ کا عوامی جب انقلاب نکلے گا، دنیا تب دیکھتی ہے کہ پیچھے کون کھڑا ہے. اب کشمیر سے خبر نہیں آ رہی تو پاکستان کی عوام نے تو نکلنا ہے نا. جتنا وہ نکلیں گی اتنا ہی پھر یہ نیشنلی انٹرنیشنل مومنٹم بنے گا، اور نکلنا چاہیے، اور نکلے گی بھی، جس طرح آپ خود عوام میں آ گئی ہیں. اور لیکن آپ کو نہیں لگتا کہیں کہ گزشتہ، جس آپ خود تسلیم کر رہی ہیں، گزشتہ کچھ عرصے سے کہ ہمیں الجھا دیا گیا آپس میں، یہ بھی ایک سازش ہے، اور تانے بانے ظاہر وہیں ملتے ہیں ہندوستان جا کر کے، کہ آپس میں اتنا زیادہ ہم لوگوں کو کر دیا گیا ہے کہ ہم کی اور دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے مسائل میں اتنے الجھ گئے. بس اس پہ میں زیادہ انٹرنل پالیٹکس پہ میں تھوڑا سا ہی بات کیا، کیونکہ ہمارا مشن ملک کو جوڑنا اور تحریک کے ساتھ لانا اور کشمیریوں کو آزادی دلوانا ہے. تو ہماری ریولیوشنری پالیٹکس ہے، ان کی مین اسٹریم پالیٹکس ہے. مگر مین اسٹریم پالیٹکس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس حد تک نفرتیں چلی جائیں دونوں سائڈ سے کہ آپ جو اصل ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ ابھی دیکھیں، مارکہ حق کی فتح ضرور ملی ہے، یہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہے. مگر یہ جو سیز فائر ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے اور انٹرنیشنل چائنا نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے بیہائنڈ دا سین، مگر یہ صرف ایک فریجائل اور ٹائم، مطلب کہ ٹیمپریری ٹائم کے لیے ہے سیز فائر. کیونکہ اصل پہلگام میں ہوا ہے، اصل مسئلہ کشمیر کا پانی، واٹر، پھر کشمیر کا لیڈرز، ٹھیک ہے. تو اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ ایک اور کوئی فالس فلیگ ہونا ہے اور پھر یہ مزید بگڑنا ہے معاملہ. تو اس لیے اس وقت جو تھوڑا سا ٹائم سیز فائر کا ملا ہے، اس کو ہم سب یوٹیلائز کریں اور امن کی طرف جائیں اور کشمیر کو سامنے لائیں. کشمیر کی آزادی اور ان قربانی، لاکھوں شہداء کی جو قربانی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. شہید نہیں کبھی مرتے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کشمیر کی بے بس نہیں، بے زبان آواز. بے بس وہ نہیں ہے، وہ تو کھڑے ہوئے جیسے بھی حالات ہیں. اگر وہ گیو اپ ہو گئی ہوتی، آپ خود سوچیں، سرنڈر کر لی ہوتی، اگر سرنڈر کر لی ہوتی تو 8-10 لاکھ فوج پہ وہ انویسٹ کرتے کبھی نہیں. جب ان کے پاس اپنے پاس سبسڈیز کے پیسے نہیں ہوتے، نوکریوں کے نہیں ہوتی، اتنی غربت ہے. اکثر شہروں میں آپ چلے جائیں انڈیا کے اسٹیٹس میں، وہ ساری عوام جو باہر سڑکوں پہ سو رہی ہوتی ہے، دے آر ہوم لیس، ٹوائلٹس نہیں ہیں وہاں پہ، آل اوور انڈیا. ایجوکیشن کا حال، EVM اسکیمز کیا نہیں ہے. مگر کیوں ابھی تک؟ کیونکہ ریزسٹنس ہے. تو 10 لاکھ فوج وہاں پہ اس پہ خرچہ کر رہے ہیں. ایک دن کی بھی خرچہ آپ نکالیں نا ان کے ناشتے کا، تو ان کو مطلب یہ کھا رہی ہے کیونکہ عوام ریزسٹ کر رہی ہے ہماری.
ڈاگ آرمی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ لفظ وہاں بڑا استعمال ہوتا ہے. Yes. کتنی کس سطح پر وہاں لے کر کے آ رہے ہیں. ڈاگس کی انہوں نے تو یاسین صاحب کو 3 دفعہ اٹیک کیا ہے, اور کتے نہیں ہیں وہ تو پتہ نہیں کوئی مانسٹرز ہیں جن کو بریڈ کرتے ہیں, لاکھوں میں انہوں نے بریڈ کیے ہیں, وہ بھی چھوڑتے ہیں ہمارے اوپر کتوں کی آرمی. اور جو سولجرز آتے ہیں نا ان کو پروٹیکٹ کرنے, وہ بھی کتے کھاتے ہیں, ان کی ڈائٹ ہی یہی ہے. اور وہ بھی باڈی سرچ جب وہ کرتے ہیں نا, ہم لوگوں کی بھی یہی تو ہو چکی ہے نا, تو وہ باڈی سرچ آپ کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتے, اور جو اسمیل آتی ہے ان سے, مطلب کہ جو وہ باڈی سرچ اور جس طرح کی ان کی ہیوملیشن ہوتی ہے. بٹ خیر یہ تو انہوں نے ساری حدیں کراس کی ہوئی ہیں, کیا بندہ ان کی بات. اچھا, آخری لاسٹ ملاقات آپ کی بات کیا ہوئی یاسین ملک صاحب سے؟ یاسین صاحب سے لاسٹ بات ہوئی تھی ہماری 22 فیبرری کو 2019, اور ہماری اکثر کیونکہ ملاقاتیں بہت کم رہیں, تو ویڈنگ اینیورسری تھی ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی. تو کیونکہ لو میرج اور بہت وہ بھی پیار کرتے ہیں, اور ہم لوگ بھی یہاں پہ, امی نے یہاں کیک کاٹنے, وہ وہاں تو نیٹ چل رہا تھا تو انہوں نے وہاں سے فوٹوز بھیجتے تھے ہمیں, جس طرح عید پہ بھی ہوتا ہے جب نیٹ چل جائے, جب وہ اویلیبل ہو, وہ بھی بڑا. اور ہمارا تو جان بوجھ کے بند کیا جاتا ہے جب فیملی بات کرتی تھی, تو آگے اوپر سے ان کو لینے کے لیے اسی دن جان بوجھ کے وہی دن چنا کہ کبھی بھی وہ نیور وانٹ یاسین کے ایک لمحے بھی زندگی کا ان کو اپنی فیملی کے ساتھ کوئی سکون ملے. تو دے ٹک ہم اوے, اور انہوں نے فون پہ بس بات کی. بچی بہت چھوٹی تھی تب, اب تو 12+ ہے. تو بچی نے بار بار پوچھا, پاپا ویئر آر یو گوئنگ, ویئر آر یو گوئنگ, بار بار ریپیٹ کیا, کہاں جا. تو اسپیکر پہ تھا فون, کیونکہ میں بھی سن رہی تھی, تو انہوں نے کہا بہت دور جا رہا ہوں. بس یہ 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. وہ آخری بات تھی. ہاں, وہ آخری الفاظ تھے ان کے. اچھا, جاتے جاتے میں چاہوں گا پروگرام کے آخر میں, ظاہر اصل بات تو یہ تھی, پروگرام کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں تک بات پہنچانا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. ظاہر بھولے تو نہیں ہیں, لیکن بیچ میں بہت سارے طرح طرح کے مسائل بھی تو پیش آتے ہیں لوگوں کو, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ کمی آئی, جس کی وجہ سے ظاہر آپ نے بھی شکوہ کیا, بنتا بھی آپ کا شکوہ کرنا کہ لوگ شاید بھول نہ گئے ہوں, لیکن اب میں خود آ گئی ہوں سڑکوں پر. کیا کہیں گے لوگوں کو, کیونکہ دیکھیں صرف اگر وہاں کیس پہ میں بات کر لوں تو بہت ساری چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں ہمارے پاس کہ ہم یہاں بیٹھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں قانونی نقطے سے موجود ہیں اس میں کیس میں, جو بالکل انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں نا, انہوں نے تو ایک فیصلہ تھا کہیں سے آیا اور پڑھ کر سنا دیا. اب ظاہر آپ اس کے لیے محنت کر رہی ہیں. اب 28 جنوری 2026 کو ہے, اور عمر قید کو وہ چاہتے ہیں کہ ڈیتھ میں تبدیل کیا جائے. تو اب کیا کہیں گے آپ عوام سے خاص طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یاسین صاحب کی بیوی اور بیٹی اور بہن, ہم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اللہ کی عدالت کے بعد عوام کی عدالت میں, اور صدائے حق لگا دی ہے. اور کون کون میرا ساتھ دے گا اس کے اندر؟ مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, اور میں مدد کے لیے آئی ہوں. میرے شوہر کو بچانے کے لیے آپ لوگ نکلیں, اور اس انقلاب کا سیو یاسین ملک کیمپین کو ایک موومنٹ میں تبدیل کریں. جس طرح پاکستان موومنٹ چلی تھی, اسی طرح سیو یاسین ملک اور سیو کشمیر موومنٹ چلائیں, اور مجھے مایوس نہ ہونے دیں. انشاءاللہ جی, آپ مایوس نہ ہوں, اور مایوس ہیں بھی نہیں آپ, انشاءاللہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کی آواز کے ساتھ بالکل اب آواز بلند بھی کریں گے, ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. اب یہ ہماری پاکستانی قوم کا خاصہ بھی رہا ہے, اور انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں ہمارے, اور صرف کہنے کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت بھی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. اللہ حافظ.